حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ وہ کون ہے شخص؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ 40 سال تک میری نافرمانی کا مرتکب ہوتا رہا، میں نے اسے بے نقاب نہیں کیا۔ اب تو ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دی ہے، اب میں اسے کیسے بے نقاب کرتا ہوں موسیٰ؟ نیچرل کلیمٹیز پر انسان کا کنٹرول تو نہیں ہوتا، لیکن اس صورتحال کو فیس کرنے کے لیے ہمیں تیار تو رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں مشتاق احمد کا سلام۔ دوستوں، موجودہ ربی سیزن میں موسمی صورتحال ہماری فصلوں کے لیے موافق نہیں رہی۔ سیزن کے دوران بارش نہ ہونے کے برابر رہی ہے، جس کی اشد ضرورت تھی، خاص طور پر ہماری برانی فصلوں کے لیے، اور پھر کورا پڑنے کی وجہ سے بھی فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ناموافق موسمی حالات یا نیچرل کلیمٹیز پر انسان کا کنٹرول تو نہیں ہوتا، لیکن اس صورتحال کو فیس کرنے کے لیے اور اس کو بہتر انداز میں مینیج کرنے کے لیے ہمیں تیار تو رہنا چاہیے۔ کورے کی مثال لے لیں تو کورے کے نقصان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کورا ہماری فصلوں کو کس طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ جب ہمارے پودوں کے ارد گرد ہوا کا درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم ہو جاتا ہے تو پودوں کی خلیوں میں پانی برف کی کرسٹل کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پودوں کی سیل میمبرینز یا ان کی خلیوں کی دیواریں رپچر ہو جاتی ہیں اور بالآخر پودے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کچھ ایسے اقدامات یا ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں جن کی مدد سے کورے کے نقصانات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ملچنگ ہے۔ ملچنگ ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنی فصل کو کورے کے نقصان سے کافی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ملچ کوئی بھی ایسا میٹیریل، ایسا آرگینک میٹیریل جیسے خشک پتے یا گھاس، جس کی مدد سے پودوں کے ارد گرد سائل کو کور کر دیا جائے، اور یہ ملچ گرمیوں کے موسم میں زمین کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور سردیوں میں گرم، اور اس کے علاوہ ملچنگ کی مدد سے ہماری سائل کے اندر نمی بھی برقرار رہتی ہے۔ پلاسٹک رو کور بھی ایک انتہائی مؤثر طریقہ کار ہے جس کی مدد سے نہ صرف کورے کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے پودوں کی گروتھ بھی بہتر ہوتی ہے۔ ونڈ بیریئرز کا استعمال بھی ایک مؤثر طریقہ ہے، اور ونڈ بیریئر کی مدد سے ڈیسیکیشن انجری سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس ڈیسیکیشن انجری کے دوران پودے اتنا پانی ایبزارب نہیں کرتے یا جذب نہیں کرتے جتنا پانی ان میں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ مناسب وقفے سے آبپاشی بھی انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کمپیکٹ اور تر زمین کا درجہ حرارت بنسبت خشک اور نرم زمین کے زیادہ رہتا ہے۔ اگر ہم موجودہ سیزن میں گندم کی بات کریں تو آبپاشی اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے، اب جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو ہماری گندم کی فصل وقت سے پہلے پختگی کی طرف جا سکتی ہے، اور پورا گروتھ پیریڈ نہ ملنے کی وجہ سے ہماری فصل کمزور رہ سکتی ہے اور پیداوار میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کراپس کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے، خاص طور پر پوٹاشیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو گرین ہاؤس کنڈیشن میں اپنی کراپس کو لگانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں فریز ٹالرنٹ ویرائٹیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور دوستو، آخر میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس کی ذات بہت رحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ میں نے جس طرح پڑھا ہے یا جس طرح مجھ تک پہنچا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کی ڈیٹیلنگ میں بھی کہ کوئی فرق ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جس مقصد کے تحت میں یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں اس میں بڑا کلیئر ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ لمبے عرصے تک بارش نہیں ہوئی تھی اور خشک سالی اور قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، تو لوگ پریشانی کے عالم میں جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے، تو سب لوگ جمع ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ رحمت کی بارش عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو 40 سال تک میری نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، جب تک وہ شخص آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے اس وقت تک بارش نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور وہ شخص ان کے درمیان موجود تھا، اسے بھی اندازہ ہو گیا۔ اب اسے پریشانی لاحق ہوگی کہ اب میں بے نقاب ہو جاؤں گا، تو پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے کہ یا اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک وہ شخص آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے تو بارش
نہیں آئے گی۔ تو ہمارے درمیان میں سے کوئی شخص نکلا تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس شخص نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اب تو ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ وہ کون ہے شخص؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ 40 سال تک میری نافرمانی کا مرتکب ہوتا رہا، میں نے اسے بے نقاب نہیں کیا، اب تو ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دی ہے، اب میں اسے کیسے بے نقاب کرتا ہوں موسیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو، اپنے رب کی قربت نصیب ہو جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سجدوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مشتاق احمد کو اگلے ویلاگ تک اجازت۔